ہمارا موضوع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بذبان علی ہے۔ جب کسی بات کو میرے نبی علیہ السلام کے فرمان کو حضرت مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں، روایت کر رہے ہیں، اگرچہ اس حدیث کے اندر کوئی بھی حدیث ہو، اس میں حضرت مولا علی خود حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت بیان نہ کریں، لیکن حضور علیہ السلام کی ہوئی بات وہ آگے سنا دیں، اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ حضرت علی حضرت ابوبکر صدیق سے پیار کرتے ہیں، اسی لیے حضور علیہ السلام کی بیان کی ہوئی حدیث کو لوگوں کے آگے بیان کر رہے ہیں۔ ورنہ جو بندہ کسی کو پسند نہ ہو، اس کی شان کوئی بندہ بیان کرے تو لوگ اگنور کر دیتے ہیں، لوگ بات پہ توجہ ہی نہیں کرتے، چہ جائے کہ اس کو آگے بیان کیا جائے کہ فلاں بندہ جس سے میری دشمنی ہے اس کے بارے میں فلاں ایسا کہہ رہا تھا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو جو حدیثیں میں پیش کروں گا ہوں گی شان حضرت ابوبکر صدیق کی نبی علیہ السلام کی زبان سے، لیکن روایت حضرت علی کی کرنا یہ بھی ایسا ہی ہے کہ حضرت علی کی زبان سے حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اس کو روایت کر رہے ہیں۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے پوچھا حضرت جبریل امین علیہ السلام سے، بتاؤ جبریل میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ ہجرت ابوبکر صدیق کریں گے، آپ کی امت میں سب سے افضل بھی وہی ہوں گے، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے آپ کی امت کے والی بھی وہی ہوں گے۔ اگر یہ فرمان حضرت علی کو ناپسند ہوتی معاذ اللہ تو وہ اس کو بیان نہ فرماتے۔ اگلی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، یہ بھی حدیث پاک کنز العمال کے اندر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سے بات کر رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت علی سے بات کر رہے ہیں، کر ابو بکر کے بارے میں رہے ہیں، اور حضرت علی اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے پیار تھا تو بیان کر رہے تھے۔ کنز العمال کے اندر ہے، حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 بار کہا کہ یا اللہ علی کو سب سے آگے کر دے، علی کو مقدم کر دے، لیکن اے علی میرے 3 بار کہنے کے باوجود میرا رب سوائے ابو بکر کے اور کسی کا مانتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو بکر کو پہلا نمبر دینا ہے، سب سے مقدم ابو بکر کو ہی کرنا ہے۔ اگلی حدیث الصواعق الحرقہ کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کا دن تھا، مجھے اور حضرت ابو بکر کو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے۔ آپ کو پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں فرشتے بھیجے تھے، قرآن کی آیات ہے، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے غزوہ بدر کے دن۔ تو حضور علیہ السلام نے چونکہ دیکھا تھا کس کس کے ساتھ کون کون سا فرشتہ کھڑا ہے، تو حضور علیہ السلام حضرت علی سے فرماتے ہیں، حضرت علی خود روایت کر رہے ہیں، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، علی تمہارے اور ابو بکر کے ساتھ فرشتوں کے جو 4 سردار ہیں ان میں سے ایک کے ساتھ جبرائیل کھڑا تھا، دوسرے کے ساتھ میکائیل کھڑا تھا، باقی صحابہ کے ساتھ عام فرشتے، لیکن آپ کو پتہ ہے 4 فرشتے ایسے ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں، تو ان میں سے 2 حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آپ دونوں میں سے ایک ایک کے ساتھ ہیں۔ اب اگلی حدیث پاک حضرت علی بھی روایت کرتے ہیں، حضرت انس بھی روایت کرتے ہیں، حضرت جابر بھی، حضرت ابو سعید بھی، یہ حدیث پاک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی الصواعق الحرقہ کے اندر ہے۔ وہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد، یعنی نبیوں اور رسولوں کے بعد اس امت میں اے علی، ابو بکر اور عمر سب سے افضل ہیں اور جنت میں جانے والے بوڑھوں کے سردار ہیں، اے علی ان کو خبر نہ دینا۔ یہ یہاں پر بھی حضرت علی روایت کر رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی افضلیت کو بیان کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ ابو بکر پہ رحم کرے کہ اس نے اپنی بیٹی مجھے دی جس کے ساتھ میں نے شادی کی، ابو بکر پہ اللہ رحم کرے کہ یہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے مجھے ہجرت کی رات لے کے گیا۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے، اور مجھے اسلام کے اندر جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں دیا ہے۔
ظاہر ہے جب خود وہ سب کا گھر کا سب کچھ ہی لے کے آ جائیں گے. علامہ اقبال نے کہا تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے صدیق گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو حضرت ابوبکر صدیق کا جواب اقبال یوں لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا تھا، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. گھر میں کچھ چھوڑا ہی نہیں، تو پھر جب سب کچھ دے اسلام کو دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے بھی ایسا ارشاد فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر امتی بعدی ابو بکر و عمر، میرے بعد میری امت میں سب سے جو افضل ہیں، سب سے جو اچھے ہیں وہ حضرت ابو بکر ہیں اور حضرت عمر ہیں. یہ بھی حدیث پاک حضرت علی روایت کر رہے ہیں. اگلی حدیث پاک سنیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کنز الاموال کے اندر حدیث پاک ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، اس کے اندر بہت بڑی بات ہے. میرے نبی علیہ السلام فرمانے لگے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے زمانے تک جتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے اللہ نے سب کا ثواب مجھے بھی عطا فرمایا. حدیث کا اگلا حصہ سنیں گے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی ظاہر ہو جائے گی. میرے زمانے سے لے کر صبح قیامت تک جو بندہ کلمہ پڑھے گا اللہ اس کا ثواب ابو بکر تجھے بھی عطا فرما دے گا. کنز الاموال کے اندر یہ حدیث پاک ہے. آگے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ الریاض النضرہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ 300 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو سب سے اچھی ہیں، جو خوبیاں ہیں، ان میں سے کوئی ایک اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے، پھر وہ اس کو اپنا لیتا ہے تو جنت میں چلا جاتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ ان 300 میں سے کوئی مجھ میں بھی موجود ہے یا نہیں؟ تو حضرت علی روایت کر رہے ہیں میرے نبی علیہ السلام فرمانے لگے ابو بکر اللہ نے پوری 300 ہی تجھے عطا فرما دی ہیں، ساری تجھے اللہ نے عطا فرما دی ہیں، پوری 300 تیرے اندر موجود ہیں. کنز الاموال کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس کو امام شعبی نے روایت فرمایا ہے، حضرت علی کہنے لگے میں رب سے شرم کرتا ہوں کہ ابو بکر کی مخالفت کروں. آج وہ بندہ غور کرے جو حضرت علی کا نام لے کے حضرت ابوبکر کی مخالفت کر رہا ہے. کنز الاموال کے اندر کیا فرمان ہے حضرت علی کا؟ آپ فرماتے ہیں میں رب سے شرم کرتا ہوں، میں رب سے شرم کرتا ہوں کہ میں ابو بکر کی مخالفت کروں. اگلی حدیث پاک بھی کنز الاموال کے اندر موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگے مردوں میں سب سے پہلے جس نے ایمان قبول کیا اس عظیم مرد کا نام ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دنیا سے جانے کا وقت آیا نا تو عالم نزع میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. وہ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ اے علی ان ہاتھوں سے آپ نے حضور علیہ السلام کو غسل دیا تھا، انہی ہاتھوں سے آپ نے مجھے غسل دینا ہے. میں اس وقت یہ حدیث پڑھ رہا ہوں جو کہ خصائص کبریٰ کے اندر موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا حضرت ابوبکر صدیق نے کہ اے علی ان ہاتھوں سے آپ نے حضور علیہ السلام کو غسل دیا تھا، انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دیجئے گا، پھر مجھے خوشبو لگائیے گا، پھر میری میت کو لے کر میرے جنازے کو لے کر حضور علیہ السلام کے روضہ پاک کے باہر چلے جائیے گا اور جا کر انتظار کیجئے گا. اگر دروازہ کھل جائے تو مجھے حضور علیہ السلام کے پاس دفنا دینا، اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے بھی عام مومنین کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کر دینا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے وہ پیارے یار حضرت ابوبکر صدیق دنیا سے چلے گئے، ہم نے جنازہ اٹھایا، ہم لے کر گئے، جا کر حضور علیہ السلام کے دربار کے باہر کھڑا کیا. ابھی دروازہ نہیں کھولا تھا، ہم نے باہر روکا، جنازہ رکھا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے بلند آواز سے صدا لگائی یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے، آپ سے اجازت مانگ رہا ہے، آپ اندر جگہ دیں. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے بھی سنا، ساتھ جتنے تھے سب نے سنا. دروازہ بھی کھل گیا، اندر سے آواز آئی جلدی کرو یار کو یار کے حوالے کر دو، جلدی کرو یار کو یار کے حوالے کر دو. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جگہ جہاں آج بھی حضور علیہ السلام مدفون ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، یہ 3 ہستیاں آج بھی جہاں مدفون ہیں، یہ جگہ
جب یہ سارے مہاجرین آئے تھے مکے سے مدینے تو یہ سب کچھ یہاں آ کر تو انہوں نے خریدا تھا یا کسی نے وقف کیا تھا، تو ظاہر ہے یہ جگہ جہاں حضور علیہ السلام اس وقت جلوہ فرما ہے یہ آپ علیہ السلام کی ذاتی تو نہیں تھی، یہ تو آئے تھے ہجرت کر کے، جب یہاں آئے تھے تو آج یہ جگہ جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام جلوہ فرما ہے اس جگہ کو جب خریدا گیا تو پیسے ابو بکر صدیق کی جیب سے دیے گئے تھے۔ پتہ چلا اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو دفن کروانے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا اس جگہ کی قیمت حضرت ابوبکر صدیق کی جیب سے دی گئی تھی۔ اتنا پیار حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ کے ساتھ ہے۔ آپ نے وہ بات سنی ہوگی، ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ ابوبکر صدیق یہ انگوٹھی لے جاؤ اور جاؤ اس کے اوپر جا کے لا الہ الا اللہ لکھوا لو۔ وہ گئے، جا کر کہا لا الہ الا اللہ لکھ دے، لیکن اندر سے آواز آئی یار نام اللہ کا ہو اور ساتھ اس کے یار کا نام نہ ہو، یہ دل کو گوارا نہیں ہے۔ اس کو کہا صرف لا الہ الا اللہ نہیں، آگے محمد الرسول اللہ بھی لکھ دینا۔ اتنا پیار تھا حضرت ابوبکر صدیق کا میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ، کہا صرف لا الہ الا اللہ نہیں، آگے محمد الرسول اللہ بھی لکھنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انگوٹھی سے لکھوا کر واپس لائے، آ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ انگوٹھی دی تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر میں نے تو کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھوانا، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے عشق سے گوارا نہ ہوا کہ صرف لا الہ الا اللہ لکھوں، اللہ کے یار کا نام اس کے نام کے ساتھ سے جدا کر دوں، میرے عشق کو گوارا نہ ہوا۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ تو تو نے لکھوا دیا، نیچے اپنا نام ابو بکر صدیق کیوں لکھا ہے؟ حضرت ابو بکر حیران رہ گئے، میں نے کہاں لکھوایا ہے؟ جواب آپ نے نہیں دیا، جواب دینے کے لیے جبریل آ گئے، آ کر کہا یا رسول اللہ جس طرح ابو بکر سے گوارا نہ ہوا آپ کے نام کس رب کے نام سے آپ کا نام جدا کرے، اللہ کو بھی گوارا نہ ہوا آپ کے نام سے آپ کے یار کا نام جدا کر دے، اس لیے اللہ نے نیچے ان کا نام لکھوا دیا ہے۔ اتنی عظمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ تو جو ہم موضوع چھیڑ رہے تھے ہم اسی کی طرف آتے ہیں۔ حضرت علی کی زبان سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے یار کا تذکرہ ہم کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور ریاض النظرہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت علی کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک ندا دینے والا قیامت کے دن ندا دے گا، کہاں ہیں ایمان میں سبقت لینے والے؟ جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے وہ کہاں ہیں؟ پہل کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر کہے گا کون ہے وہ؟ پھر کہے گا کہاں ہے وہ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے آئیں گے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چادر سب سے پہلے ابوبکر صدیق کو ڈھانپے گی، اس کے بعد باقی سب کو ڈھانپے گی۔ قیامت کے دن جب یہ کہا جائے گا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے آئیں تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خصوصی پروٹوکول دیا جائے گا، اس کے بعد پھر باقی جو عمومی لوگ ہوں گے ان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ اب اگلی بات یہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کھڑے ہوئے تو فرمایا اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر حضرت ابو بکر ہیں اور حضرت عمر ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بندے نے سوال کیا تھا کہ میں جب بھی آپ کا خطبہ سنتا ہوں تو میں سنتا ہوں آپ کہتے ہیں ہمیشہ دعا کے اندر کہ یا اللہ میری ایسی اصلاح فرما جیسی خلفائے راشدین کی اصلاح تو نے فرمائی ہے، تو مجھے بتاؤ یہ خلفائے راشدین کون ہیں؟ حضرت علی فرمانے لگے وہ دونوں میرے یار حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پر ان کی شان بیان کیا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر اور حضرت عمر ہیں۔ اگلی حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بھلائی پر رخصت کیا جس پر سارے انبیاء علیہ السلام تھے، یعنی جو اخلاق تھا ہر نبی کا، جو اسوہ حسنہ تھا ہر نبی جس طرح کی زندگی بسر کرتا تھا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو ایسی بھلائی پر رخصت کیا جس پر سارے انبیاء تھے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ نامزد ہوئے تو انہوں نے بھی بالکل ویسی ہی زندگی گزاری ہے جیسے میرے نبی علیہ السلام نے گزاری ہے۔
پہلے کیا کہا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی سارے انبیاء جیسی پاک، پھر کہا کہ آپ علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ نامزد ہوئے تو انہوں نے بھی ویسی زندگی گزاری جیسی نبی پاک علیہ السلام نے گزاری۔ پھر وہ دنیا سے گئے تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے بھی ویسی زندگی گزاری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک دن محبوب پاک علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ آج سنی سے جب پوچھا جاتا ہے بتاؤ اس امت میں سب سے افضل کون ہے، تو سنی کہتا ہے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ترتیب بتاتا ہے، آئیں اس کی دلیل حدیث سے دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضرت علی کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے اس طرح دعا فرمائی، اے اللہ ابو بکر پہ رحم فرما کہ اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی، اس نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، یہ ہجرت کی رات میرے ساتھ گیا۔ اے اللہ عمر پہ رحم فرما، حق جتنا بھی کڑوا ہوتا ہے یہ بول کے چھوڑتا ہے۔ اور اے اللہ عثمان پہ رحم فرما، اے اللہ عثمان پہ رحم فرما کہ اس سے تیرے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اے اللہ علی پہ رحم فرما، اور تجھ سے دعا ہے اللہ علی جدھر بھی جائے گا حق کو اس کی طرف کر دینا ہے، جدھر حق ہو علی کو ادھر کر دینا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی اسی ترتیب کے ساتھ سب کے لیے دعا مانگی ہے۔ حضرت موسیٰ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور ریاض النظرہ کے اندر موجود ہے کہ میں نے حضرت علی سے سنا، آپ فرما رہے تھے ہم میں سے سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات بڑی خوبصورت سنانے لگا ہوں۔ آپ کا ایک بیٹا تھا جس کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے، حالانکہ بیٹا آپ کا تھا لیکن محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ وہ ایک لمبی داستان ہے کہ محمد بن حنفیہ کیوں کہا جاتا ہے۔ وہ آپ کا بیٹا ایک دن پوچھتا ہے ابا جی بتائیں اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ انہوں نے کہا ثم، اس کے بعد کون ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ نے اس کے بعد یہ نہیں پوچھا، حضرت عمر کے بعد یہ نہیں پوچھا کہ کون ہے، اس نے خود کہہ دیا کہ حضرت عمر کے بعد پھر آپ افضل ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان افضل ہیں، میں تو ایک سادہ سا عام سا مسلمان ہوں۔ آپ اتنی عاجزی فرماتے اور ان کو ہمیشہ اپنے آپ سے اعلیٰ اور افضل سمجھتے۔ آج کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا خلافت کا، ان سے چھین لی گئی۔ میں نے کہا تم خود کہتے ہو علی شیر خدا ہے، تو شیر خدا کی کوئی شاید چھین لے اور وہ چھڑا نہ سکے، پھر وہ شیر خدا کیسا ہے؟ آج تے ماتڑ جا بندہ ہوئے نا، عام جا بندہ او دی کوئی شے کھو لوے وہ واپس لے لیندہ ہے چاہے جو بھی کرنا پوے۔ تو میں کہتا ہوں عام سا بندہ، غریب سا بندہ، اس کی کوئی شے چھین لے، اس کی کوئی شے بندہ ضبط کر لے زبردستی، تو اس کے پاس آج بھی یہ طاقت ہے، وہ چھڑا لیتا ہے۔ تو جس کو تم شیر خدا کہتے ہو، خدا کا شیر، اس کی شے کو چھین سکتا ہے؟ اس کی شے خدا کا شیر ہو، معاذ اللہ لوگ، اللہ معاف کرے، لوگ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو شہید کر دیا، استغفر اللہ، حالانکہ وہ تبھی موت دنیا سے گئی تھی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ شہید کر دیا۔ میں کہتا ہوں شیر خدا بھی مانتے ہو اور وہ اپنی بیوی کے قاتل کے پیچھے 11 سال نمازیں پڑھتا رہا، عجیب بات نہیں ہے کہ اس نے اس کی بیوی کو، حضرت عمر فاروق کے پیچھے 11 سال حضرت علی نمازیں پڑھتے رہے، جتنی دیر خلیفہ رہے وہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ تو جب روزانہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ایک دن بھی پوچھ نہیں سکتے تھے کیوں مارا ہے میری بیوی کو، کیوں مارا ہے رسول خدا کی بیٹی کو۔ تو پتہ چلا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بھائی حضرت علی کو شیر خدا ہی نہیں مانتے۔ اگر شیر خدا مانتے ہوتے تو ایسی باتیں نہ کرتے۔ سنی شیر خدا مانتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنا حق سمجھا اس کو لیا، اور جس کو حق سمجھا نہ اس کے پیچھے نہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پیارے بھائی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد ہیں۔ آپ کی بے شمار احادیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ بھی آپ کا فرمان ہے۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب ابو بکر کی بیعت کے لیے جب حاضر ہوئے تو بیعت کی، تو پھر انصار کی بات سنی،
تو انصار کہنے لگے کہ اے علی تم ابو بکر سے اعلیٰ نہیں ہو، تم نے اس کی بیعت کیوں کی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے لوگو تم اس کو مجھ سے پیچھے کیوں سمجھتے ہو جس کو اللہ کے رسول نے مجھ سے آگے کر دیا ہوا ہے؟ تم پیچھے سمجھ رہے ہو اور اللہ کے رسول نے اس کو آگے کر دیا ہے۔ کنز العمال کے اندر یہ بھی حدیث پاک موجود ہے۔ اگلی حدیث پاک حضرت علی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے معزز اور بلند درجہ ابو بکر ہیں، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کریم کو جمع کیا، دین کو قائم رکھا، باوجود اس کے کہ آپ قبول اسلام اور فضائل میں بہت مقدم ہیں، بہت آپ کی بے شمار فرمودات ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔ یہ دیکھیں حضرت ابو شریح فرماتے ہیں کہ میں نے ممبر پر حضرت علی سے سنا، آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے فرما رہے تھے بے شک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پختہ دل والے تھے، بندہ جس سے دشمنی رکھتا ہو اس کی کیسے جو ہے وہ اس کی تکذیب کرے گا، ممبر اس کی تصدیق کیسے کرے گا ممبر پر بیٹھ کر؟ وہ تو اس کا ذکر چھیڑنا ہی پسند نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضرت ابو بکر صدیق کو آپ صدیق کیوں کہتے ہیں؟ حضرت علی فرمانے لگے میں اپنی طرف سے ابو بکر کو صدیق نہیں کہتا، بے شک صدیق کا لقب میرے یار ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے عطا فرمایا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے صدیق نہیں کہتا، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے خود اللہ تعالیٰ نے یہ لقب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ اور وہ حدیث میں نے جمعہ پہ بھی آپ کو سنائی تھی، حضرت ابو بکر صدیق جا رہے تھے، آگے سے حضرت علی آگے، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو مسکرا پڑے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ آج کا بندہ کہتا ہے کہ وہ آپس میں نفرتیں کرتے تھے معاذ اللہ، تو دونوں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں مسکرائے کیوں؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں اس لیے مسکرایا کہ ایک دن حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا قیامت کے دن حوض کوثر کا جام علی پلائے گا، تو میں تو تمہیں دیکھ کر اس لیے مسکرایا، ساقی کوثر جو ہے وہ علی ہے، شکر ہے علی میرا اپنا یار ہے، یہ تو مجھے پلا ہی دے گا، یہ تو میرا یار ہے۔ پھر حضرت علی سے پوچھتے ہیں علی بتا تو کیوں مسکرایا تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس لیے مسکرایا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا علی قیامت کے دن کوثر کے جام تم پلاؤ گے، لیکن یاد رکھنا کوثر کا جام پلانا اسی کو ہے جس کے من میں میرے یار ابو بکر صدیق کا پیار موجود ہوگا۔ یہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کیا آپ خلیفہ نہیں بنیں گے؟ فرمایا نہیں، میں تم کو اسی حالت پر چھوڑ رہا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی کیا آپ خلیفہ کا انتخاب نہیں فرمائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تم سب میں سے جو بہتر ہے وہی نامزد کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے سب سے بہتر کا انتخاب کر لیا اور اس سب سے بہتر کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ یہ الریاض النظرہ کے اندر یہ بھی حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت امام ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 ہجری حج کا امیر حضور علیہ السلام نے مقرر فرمایا۔ حج سب سے پہلا جو کیا گیا اس کے امیر حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور نماز امت میں سے جب کسی نے پہلی دفعہ پڑھائی تو امام ابوبکر صدیق تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ نے نام سنا ہے نا حضرت امام حسن کا، کم ہی سنا ہے کیونکہ آپ نے تو حسین ہی سنا ہے، بس جو زیادہ اعلیٰ ہے اس کا آپ نے سنا ہی نہیں ہے، کیونکہ شیعوں نے تو امام حسن کا ذکر اس لیے چھوڑ دیا کہ حضرت امیر معاویہ سے صلح کیوں کی تھی۔ وہ یہ نہیں دیکھتے شیعہ کہ امام حسن عمر میں بڑے ہیں تو افضلیت زیادہ ان کی ہے۔ ہمارے نزدیک تو افضلیت کا معیار ہی ہے کہ کون حضور علیہ السلام کے ساتھ زیادہ عرصہ رہا، تو کون زیادہ رہا؟ جس کی عمر زیادہ ہے۔ حضرت امام حسن زیادہ عرصہ رہے تو ہمارے نزدیک امام حسن زیادہ افضل ہیں۔ تو یہ تو بڑی مجبوری کے ساتھ 5 تن میں ان کا نام لیتے ہیں، یا یہ جو 11 ہیں ان کے اندر ان کا نام لیتے ہیں، ورنہ پیار کوئی نہیں امام حسن کے ساتھ، پیار صرف حسین کے ساتھ ہی۔ آپ بھی ادھر اسی معاشرے میں رہتے ہیں، کبھی سنیے گا شیعوں کے نام سے امام حسن کا نام تو مجھے بھی بتائیے گا، بس حسین ہی سنیں گے۔ امام حسن بڑا بیٹا ہے حضور علیہ السلام کے
داماد حضرت علی کا۔ ایک دن حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت علی بیٹھے ہیں امام حسن کے ساتھ، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، لوگ کہتے ہیں کہ تم خلیفہ نامزد نہیں ہوئے، تم نے خلافت کیوں نہیں کی؟ بیٹا حسن تم مجھے بتاؤ کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز ہے تو دین ہے، نماز کا امام سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو بنایا گیا، تو جب حج کے موقع پر بھی اسے امام بنایا گیا، نماز کا امام بھی اسے بنایا گیا، تو ہم نے اچھا نہیں کیا اسی کو اپنا دنیا کا امام بھی بنا لیا ہے، اسی کو ہم نے خلیفہ بھی بنا لیا ہے، ہم نے کتنا اچھا کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین اگر ہم پڑھتے جائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، تو اس کا جو ہے وہ وقت ختم ہو جائے گا لیکن آپ کے فرمودات ختم نہیں ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اعمال کر کے جب کوئی پوچھتا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، تو وہ دلیل یہ دیا کرتے تھے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا۔ یہ حدیث پاک موجود ہے مسند ابی یعلا کے اندر، آپ نے مجوسیوں سے جزیہ لیا تو پوچھا گیا کیوں جزیہ لیا ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے میں نے جزیہ اس لیے لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجوسیوں سے لیتے تھے اور پہلے خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق بھی لیا کرتے تھے۔ یار جس سے دشمنی ہو اس کے عمل کو کوئی دلیل کیسے بناتا ہے؟ امام جعفر صادق سے بلکہ امام باقر سے میرا خیال ہے پوچھا گیا، ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں ہے، پوچھا گیا کہ بتائیں کیا تلوار کے ساتھ چاندی لگائی جا سکتی ہے، چاندی کا دستہ لگایا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں لگایا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا دلیل کیا ہے؟ یہ شیعوں کی کتابوں کے اندر بھی اس بات کو لکھا گیا ہے۔ پوچھا گیا دلیل کیا ہے؟ انہوں نے دلیل کے طور پر یہ کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے تلوار کے ساتھ چاندی لگائی تھی اس لیے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ جو آپ کے پاس بیٹھا تھا اس نے کہا آپ ابوبکر کو صدیق کہتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ ماننے والا نہیں تھا، تو آپ غصے میں آگے فرمانے لگے تجھ پہ خدا کی لعنت ہو، تو صدیق اس کو نہیں مانتا جس کو میرا اللہ بھی صدیق کہہ کے بلاتا ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جس کو اللہ بھی صدیق کہہ کے بلاتا ہے تو اس کو صدیق نہیں مانتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے یار کا ہم جتنا تذکرہ حضرت علی کی زبان سے کرتے جائیں وقت ختم ہو جائے گا لیکن آپ کے فرمودات ختم نہیں ہوں گے۔ آخری بالکل حدیث پاک سنا کے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا خلافت کے بارے میں کہ آپ نے خلافت کا دعویٰ کیوں نہ کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے میں بیمار بھی نہیں تھا، میں دور بھی نہیں تھا، میں حضور علیہ السلام کے پاس موجود تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے مجھے اور میرے چچا حضرت عباس کو کہا تھا کہ تم دونوں میرے سب سے قریبی ہو، علی تم سب سے قریبی ہو، جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ اور اس کو کہو کہ جا مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز کرا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ نرم دل کے مالک ہیں، وہ آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ مصلی پہ کھڑا ہوں گے تو وہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو آپ کی جدائی ان کو رلا دے گی، وہ نماز کیسے پڑھائیں گے؟ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ تم یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح کیوں کرتی ہو؟ تم خاموش رہو، میں نے اللہ سے کئی مرتبہ کہا ہے میرا اللہ ابو بکر صدیق کے سوا کسی کا مانتا ہی نہیں ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق کو ہی مصلی ملے گا۔ تو حضرت علی فرمانے لگے جب حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو جب مصلی اللہ کے نبی نے انہیں عطا فرمایا تھا تو خلافت بھی ہم نے انہی کو عطا فرما دی۔ جب حضور علیہ السلام نے دین کا مقتدا ان کو چنا تو ہم نے دنیا کا مقتدا بھی انہی کو چن لیا ہے۔ اللہ کریم جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ ہم پیار کرتے ہیں، اسی طرح آپ کی آل کے ساتھ بھی ہمیں پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ کرتے ہیں اسی طرح ہم سب کو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ مومن کی یہ شان ہے۔ قرآن کی آیات ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اقبال اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مومن جو ہے یہ ہر ایک سے یکساں پیار کرنے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو بندہ حضرت ابوبکر صدیق سے پیار کرے اور حضرت علی سے پیار نہ کرے وہ حضرت ابوبکر صدیق سے پیار حضور علیہ السلام کا خلیفہ سمجھ کے نہیں کر رہا، وہ ابو قحافہ کے بیٹے سے پیار کر رہا ہے، کیونکہ اگر حضور علیہ السلام کا خلیفہ سمجھ کے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ پیار کرتا
تو جس کے پہلے خلیفہ سے پیار کرنا لازم ہے اس کے چوتھے خلیفہ سے بھی پیار کرنا لازم ہے۔ پھر فرمایا جو بندہ حضرت علی سے پیار کرتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے جلتا ہے، یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ حضرت علی سے بھی پیار نہیں کرتا، وہ حضرت علی سے پیار حضور علیہ السلام کا چوتھا خلیفہ سمجھ کے نہیں کر رہا، کیونکہ اگر حضور علیہ السلام کا چوتھا خلیفہ سمجھ کے پیار کرتا تو جس کے چوتھے سے پیار لازم ہے اس کے پہلے سے بھی لازم ہے۔ وہ حضرت علی سے پیار حضور علیہ السلام کا داماد سمجھ کے نہیں کر رہا، اگر داماد سے پیار کر رہا ہوتا تو جس کے داماد سے پیار کرنا لازم ہے اس کے سسر سے بھی پیار کرنا لازم ہے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق سے پیار کر رہا ہے حضور علیہ السلام کی وجہ سے کر رہا ہے تو پھر ایک دھڑکن جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام جپ رہی ہوگی، دوسری دھڑکن حضرت علی کا نعرہ لگا رہی ہوگی۔ یہ ہمیں اپنے اکابر سے عقیدہ ملا ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کی وجہ سے پیار کرنا ہے وہ ہر ایک سے پیار کرے گا، ہر صحابی سے کرے گا، ہر آل کی ہر فرد سے کرے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اصحاب کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کی اس نیک حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔